جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں بیٹے چھوٹے چھوٹے 3 ٹاپک ہیں اور یہ 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر آپ کو آ سکتے ہیں، اور یہ ٹاپک ایسے ہیں جو ریڈنگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ میں سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس پر کیا کیا کہاں کہاں ہیڈنگ لکھی جا سکتی ہے، اور اس کو 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر ہم کیسے اٹیمپٹ کریں گے۔ بیٹے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مویشی پالنا، جسے ہم لائف سٹاک کہتے ہیں، مویشی پالنا۔ اب یہ جو مویشی پالنا ہے، لائف سٹاک ہے، اس کو بیٹے ہم ہیڈنگز کے ساتھ جانیں گے۔ اور پاکستان چونکہ بیٹے ایک زرعی ملک ہے، بولیے کون سا ملک ہے بیٹا؟ زرعی۔ اب زرعی ملک میں صاف ظاہر ہے جہاں زراعت ہوگی وہاں پر مویشی بھی ہوں گے، پھر بیٹے وہ پڑھنے بھی آتے ہیں۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ کس انداز میں آتے ہیں، تو بیٹا لکھیں گے ذرا پہلی لائن پر جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے لائف سٹاک کا، وہاں پہلی لائن پر آپ لکھیں گے بیٹا انٹروڈکشن، تعارف۔ اب تعارف میں وہ کہتا ہے کہ لائف سٹاک میں آج خود ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچ جائے۔ کہتے ہیں لائف سٹاک ہماری زراعت کا ایک ایسا شعبہ ہے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شعبہ وہ ہے جو کاشتکار، غیر کاشتکار، زمیندار اور بے زمین ہر ایک کا مشکل وقت میں سہارا بنتا ہے۔ بالخصوص یہ شعبہ دیہات میں بڑا مقبول ہے اور ان کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے حکومتی اقدامات، حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز۔ حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز کہتا ہے حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے مویشیوں کو بڑھانے میں۔ لائک کیا کر رہی ہے جی؟ وہ باہر سے جن جانوروں کی نسل زیادہ ہوتی ہے ان جانوروں کو امپورٹ کر رہی ہے، پھر وہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے موبائل سروس لانچ کر رہی ہے، پھر وہ افراد کی ٹریننگ کر رہی ہے، پھر وہ بیٹے ان پر ٹیکس ختم کر رہی ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں کم سود پر اور کم اضافی پیسے لے کر وہ بیٹے کسانوں کو قرضے بھی دے رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا پالے جا سکیں؟ مویشی۔ اگلا ہے بیٹے پولٹری۔ اب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم بچپن سے ہی کیا برائلر کھانے کے عادی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہم یہ برائلر کھاتے ہیں کہ جو خصوصیات برائلر کی ہوتی ہیں وہ ساری خصوصیات ہم میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیٹے جب حکمران ہمیں نوچتے ہیں تو ہم چیختے ہیں، لیکن جو حکمران نوچتے ہیں ووٹ بھی ہم انہیں دیتے ہیں۔ یہی خصوصیت برائلر کی ہوتی ہے، جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑتے ہیں تو وہ چاں 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 آواز کرتا ہے، لیکن بیٹا جس کے ہاتھ اس کو جا رہے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اسی کے ہاتھوں سے وہ ذبح بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی بیٹے انہی حکمرانوں کے ہاتھوں صدیوں زیادہ اس لیے کہا ہے کہ جتنے ان کے ظلم ہیں بیٹا وہ آپ یوں سمجھیے کہ صدیوں پر محیط ہے۔ صدیوں میں بھی کوئی اتنے ظلم نہیں کرتا جتنے ان ظالموں نے چند سالوں کے اندر کر دیے ہوئے، اور ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ پولٹری لکھے بیٹے پہلی لائن پر کیا لکھیں گے جی؟ تعارف۔ شاباش۔ اب اس تعارف میں وہ کہتا ہے جی یہ لائف سٹاک کا ایک اہم امدادی شعبہ ہے، گزشتہ چند سال سے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ جی بیٹے یہاں پر لکھیں گے اس شعبے سے تقریباً انڈرلائن کریں بیٹے 15 لاکھ افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے بیٹے پولٹری کے فائدے، پولٹری کے فائدے، بینیفٹس آف پولٹری۔ بیٹے کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جب سے پولٹری عام ہوئی ہے تب سے مٹن کا استعمال کم ہو گیا ہے، بیف کا استعمال کم ہو گیا ہے، اور پھر ان کی قیمتیں بھی بڑی کنٹرول ہو گئی ہیں، تو لہذا یہ فائدہ ہے۔ یہاں لکھیں گے حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز۔ بیٹے اس شعبے کو بڑھانے میں حکومت نے بڑا رول پلے کی، 33 کروڑ روپے بیٹے حکومت اس کام کے لیے خرچ کر چکی ہے۔ وہ آسان شرائط پر قرضے دے رہی ہے، پھر جدید مشینری فراہم کر رہی ہے، اور بڑے بڑے فارم ہاؤس بیٹے اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹے آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ماہی گیری، جسے آپ کہتے ہیں فشنگ، ماہی گیری
अब बेटे बाज औकात माही गिरी कम और माही घेरी ज्यादा चल रहा है। यू नो अबाउट माही घेरी, जानते हैं? ठीक है, लेकिन ये बुरे अखलाक की अलामत है। क्या किसकी अलामत है? बुरे अखलाक। तो माही गिरी पर ही रहना चाहिए, माही गिरी पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखें हम ये बात कर रहे हैं फिशिंग। बेटे पहली लाइन पर हुई हेडिंग तारुफ, इंट्रोडक्शन। तारुफ बेटे तारुफ में कहता है समंदर या दरियाओं के किनारों पर बसने वाले अफराद की अक्सरियत माही गिरी के शोबे से वाबस्ता है, जबकि माही परवरी मछलियों की अफजाइश नस्ल का मसनूई तरीका है। यहाँ लिखेंगे आप बेटे माही गिरी के फायदे, माही गिरी के फायदे जी। बेनिफिट्स ऑफ फिशिंग, क्या फायदे हैं जी? बेटे इससे पैसा मिलता है हमें, ज़र मुबादला। फिर फार्म हाउस बनाकर वो मछलियों को फरोख्त करते हैं, उससे उन्हें फायदा होता है, मुनाफा कमा रहे हैं लोग। और फिर बेटा गोश्त की पैदावार बढ़ाने में भी ये बड़ा अहम शोबा रोल प्ले कर रहा है। फिर इसी तरीके से कौमी आमदनी में इजाफा होता है, खुराक की कमी इसके जरिए पूरी होती है, मटन पर, बीफ पर, पोल्ट्री पर दबाव कम होता है। और यहाँ लिखेंगे बेटा माहीगीरी की पैदावार, माहीगीरी की पैदावार जी बेटे इसकी पैदावार 2019-20 में बेटे 7 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा, कितनी बेटा? 7 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा बेटे इसकी हुई है। और इससे प्रोटीन बड़ी तादाद में हमें मुयस्सर आता है। अब ये बेटा 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे, और इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने ये 4-4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने इनको अच्छे कापों की तरह याद कर लिया। सर मैट्रिक टन बेटे 10 की पावर 10 मैट्रिक टन, ठीक है।